اس ویڈیو میں ہم ایک پوم کنگ بروس اینڈ دا اسپائڈر کو ڈسکس کریں گے جس کی شاعرہ ایلیزا کک ہیں۔ ایلیزا کک واز بورن ان لنڈن اینڈ شی واز دا ینگسٹ آف 11 چلڈرن۔ ایلیزا کک لنڈن میں پیدا ہوئیں اور وہ اپنے 11 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ شی واز انٹائرلی سیلف ایجوکیٹڈ، وہ مکمل طور پر سیلف ایجوکیٹڈ تھیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خود تعلیم دی، ان کا کوئی ٹیچر نہیں تھا۔ شی واز این انگلش آتھرس اینڈ اے پوئٹس ایز ویل، وہ انگلش مصنفہ بھی تھیں اور شاعرہ بھی تھیں۔ ان 1849 شی پبلشڈ ایلیزا ککس جرنل۔ 1839 میں انہوں نے اپنی ایک کتاب پبلش کی ایلیزا ککس جرنل کے نام سے۔ کنگ بروس اینڈ دا اسپائڈر ایک نہایت ہی دلچسپ اور موٹیویشنل سٹوری ہے جس کو ایلیزا کک نے شاعرانہ طرز میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھا۔ کنگ بروس ایک اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ تھا جو کہ نہایت ہی ذہین اور محب وطن تھا، اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا۔ ایک دن کنگ بروس کی سلطنت یعنی اسکاٹ لینڈ پر اس کے پڑوسی ملک انگلینڈ کے بادشاہ نے حملہ کر دیا اور دونوں ممالک کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ دونوں ممالک کے مابین چھٹی جنگ تھی۔ اس سے قبل 5 جنگوں میں کنگ بروس کی سلطنت یعنی اسکاٹ لینڈ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ اس چھٹی جنگ میں بھی کنگ بروس اپنی اکثر آرمی کھو بیٹھا اور خوف کے عالم میں دل شکستہ و غمگین ہو کر ایک غار یعنی کیو میں چھپ گیا۔ کنگ بروس اپنی لگاتار ہار کے سبب نا امیدی کا شکار ہو چکا تھا اور اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ کبھی بھی انگلینڈ کی آرمی کو شکست نہیں دے سکتا، لہٰذا مایوسی اور اداسی کے عالم میں اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک مکری کی طرف پڑتی ہے جو کہ اپنے کوبویب یعنی جالے والے گھر میں پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ مکری اور اس کا گھر جو کہ کیو یعنی غار کی چھت پر تھا، ان دونوں میں بہت بڑا فاصلہ تھا۔ تاہم مکری نے اپنے گھر پہنچنے کی جد و جہد کا آغاز کیا، لیکن اس کی ابتدائی کاوش ناکام رہی اور وہ مختصر سا فاصلہ طے کر کر زمین پر گر پڑی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن زیادہ فاصلہ طے نہ کر سکی۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کی لیکن تیسری مرتبہ کی محنت بھی رنگ نہ لائی۔ اس طرح اس نے 9 مرتبہ کوشش کی لیکن اپنے کوبویب تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اس مکری کی مسلسل ناکامی کو دیکھتے ہوئے کنگ بروس نے اس کی بار بار کی جانے والی کوششوں کو بے وقوفانہ حرکت کا نام دیا۔ تاہم اس مکری نے ہار نہ مانی اور 10ویں مرتبہ پھر اوپر چڑھنے لگی اور اس مرتبہ وہ اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جس پر کنگ بروس بڑا حیران ہوا اور اس مکری کی انتھک جد و جہد نے کنگ بروس کو ایک نہایت ہی خوبصورت سبق دیا کہ مسلسل کوششوں سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، لہٰذا انسان کو اپنی ناکامیوں کے ڈر سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اس مکری نے کنگ بروس کے پست حوصلوں کو ایک مرتبہ پھر بلند کیا اور کنگ بروس نے اس مرتبہ خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس کے ساتھ انگلینڈ کی آرمی کا مقابلہ کیا اور کامیابی نے اس کے قدم چومے، یعنی کنگ بروس اس مرتبہ انگلینڈ کی جو ہے وہ آرمی کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ اب اسی انٹرسٹنگ سٹوری پر ایلیزا کک نے یہ نظم لکھی جو کہ 14 سٹینزاز پر مشتمل ہے۔ King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried, but couldn't succeed, so became quite sad. ان اسٹارٹنگ 2 اسٹینزاز کے اندر جو ہے وہ ایلیزا کک نے بڑا ہی خوبصورت اسٹارٹ لیا اور بتایا کہ کنگ بروس آف اسکاٹ لینڈ فلنگ ہمسیلف ڈاؤن، کہ اسکاٹ لینڈ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام بروس تھا، اس نے اپنے آپ کو فلنگ کر لیا۔ یہ دراصل فلنگ جو ہے وہ فلنگ کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا۔ کنگ بروس آف اسکاٹ لینڈ نے اپنے آپ کو گرا دیا ان اے لونلی موڈ ٹو تھنک، ایک لونلی موڈ میں یعنی تنہائی کی حالت میں، اکیلے پن میں اپنے آپ کو گرا دیا، تھنک کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ ٹس ٹرو، یہاں ٹس ٹرو لکھا ہوا ہے، یہ دراصل ہے دس از ٹرو۔ دس از ٹرو ہی واز مونرک، یہ سچ ہے کہ وہ ایک مونرک تھا اور اس نے ایک تاج پہنا تھا، اینڈ وور اے کرون، کرون سے مراد ہوتا ہے تاج، بٹ ہز ہرٹ واز بگننگ ٹو سنک، لیکن اس کا دل جو تھا وہ ڈوبنا شروع ہو رہا تھا۔ اس لائن سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل جو تھا وہ افسردہ و غمگین تھا، کیونکہ کنگ بروس نے اپنے آپ کو غار میں تنہائی کی حالت میں گرا دیا تھا اور اس نے اس وقت تاج بھی پہنا تھا اور وہ ایک مونرک معلوم ہوتا تھا، یعنی ایک بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ فور ہی ہیڈ بین ٹرائنگ ٹو ڈو اے گریٹ ڈیڈ، کنگ بروس جو تھا اس کا دل اس لیے ڈوب رہا تھا یا اس لیے اس کا دل اداس تھا کیونکہ وہ ایک عظیم کام یعنی ایک گریٹ ڈیڈ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، ٹو میک ہز پیپل گلیڈ، اپنی عوام کی جو ہے وہ خوشی کے لیے، اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے، اپنی عوام کو گلیڈ کرنے کے لیے۔ ہی ہیڈ ٹرائڈ اینڈ ٹرائڈ، اس نے جو ہے وہ بار بار کوشش کی، بٹ couldn't succeed، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، سکسیڈ نہ ہو سکا، سو became quite sad، اسی لیے جو ہے وہ کافی حد تک اداس ہو گیا۔ He flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while as he pondered there, I'll give it all up, said he.
Now, just at the moment, the spider dropped with its silken cobweb clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. अब ये तीसरा और चौथा स्टैंजा है इस पोम का. इसके अंदर दोबारा से वर्ड आया है फ्लंग. फ्लंग से मुराद होता है गिरा देना. ये दरअसल फ्लिंग की सेकंड फॉर्म है. यहाँ इसी लाइन में एक आगे वर्ड आपको मिल रहा है, फ्रेज मिल रही है, इन अ लो डिस्पेयर. इन अ लो डिस्पेयर से मुराद बहुत ज़्यादा मायूसी की हालत में. नीचे एक वर्ड मिल रहा है ग्रीव्ड. ग्रीव्ड से मुराद होता है परेशान, अफसरदा. एक नीचे आपको फ्रेज मिल रही है आफ्टर अ वाइल, यानी कुछ देर के बाद. पॉन्डर, लफ्ज़ पॉन्डर का मतलब है सोच विचार करना, गौर व फिक्र करना, सोचना. एक नीचे वाली लाइन में आपको सेपरेट वर्ड्स मिल रहा है गिव इट ऑल अप. गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, या जो आप मेहनत कर रहे हैं उसे छोड़ देना, तर्क कर देना. किंग ब्रूस जो था उसने अपने आप को मायूसी की हालत में गिरा लिया. एक तरीके से आप कह लो कि वो मायूस हो चुका था और उसने अपने आप को झुका लिया, और वो उतना ही अफसरदा हो गया, उतना ही जो है वो ग्रीव्ड हो गया जितना कि एक इंसान हो सकता है मायूसी की हालत में. थोड़ी देर के बाद जैसा कि उसने जो है वो सोचो विचार की, वो गौर व फिक्र में मसरूफ़ था कि किस तरीके से अपनी आवाम की बेहतरी के लिए वो कोशिश करे और इंग्लैंड की आर्मी को शिकस्त देने में कामयाब हो. तो वो सोच विचार में मसरूफ़ था, वो पॉन्डर कर रहा था. लेकिन फिर वो कहता है कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, जो मेहनत कर रहा हूँ मैं तमाम जो मेहनत से जो है वो हार मान लूँगा, तमाम कोशिश काविशों को तर्क कर दूंगा. उसी लम्हे, नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप. एट द मोमेंट यानी उसी लम्हे अ स्पाइडर ड्रॉप, एक मकड़ी गिरती है. एक उस गार की यानी उस केव की छत से एक मकड़ी गिरती है. विद इट्स सिल्किन कॉबवेब क्लू, अपने सिल्किन कॉबवेब क्लू के साथ. यानी सिल्किन से मुराद है रेशमी, और कॉबवेब क्लू कहते हैं मकड़ी का जो जाला होता है. विद इट्स सिल्किन कॉबवेब क्लू, मकड़ी जो है वो उसी लम्हे गिरती है जिस वक्त किंग जो है वो उदास था और वो ये नाउमीदी का शिकार हो चुका था और वो जो है वो हार मानने के करीब था. तो उसी वक्त उसने देखा कि एक मकड़ी गिरती है जो कि अपने रेशमी जाले के साथ गिरती है. एंड द किंग इन द मिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू. और बादशाह जो है वो अपनी सोच विचार के मिड्स्ट में, यानी सोच विचार के दौरान जो है वो रुक जाता है ये देखने के लिए कि मकड़ी अब क्या करेगी. टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू. It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. It soon began to cling and crawl, straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. इस स्टैंजा नंबर 5 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम. यानी स्पाइडर जहाँ से गिरा, स्पाइडर जहाँ से गिरा वो जगह जो थी वो सीलिंग डोम से गिरा था, वो गुंबदनुमा छत से गिरा था. सीलिंग कहते हैं छत को और डोम जो है वो गुंबद को कहते हैं. तो स्पाइडर जो है वो गुंबदनुमा छत से गिरा था. एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और वो हैंग करने लगा. हैंग की सेकंड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हुई है हंग, और वो लटकने लगा बाय अ रोप यानी रस्सी के ज़रिए, अपने जाले के ज़रिए, जो कि बहुत ज़्यादा फाइन था, या आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पतला धागा था. उस पतले धागे से जो है वो लटकने लगा. दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन. यहाँ डिवाइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे इससे मुराद है समझना, कि किंग ब्रूस जो है वो ये समझने से कासिर था. किंग ब्रूस ये समझ ना सका कि स्पाइडर किस तरीके से अपने कॉबवेब होम यानी अपने जाले वाले घर में पहुँचेगा. इट सोन बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल. क्लिंग से मुराद है चिमटना या किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना, और क्रॉल से मुराद होता है रेंगना या आहिस्ता आहिस्ता चलने के अमल को हम क्रॉल कहते हैं. इसी के नीचे आपको एक वर्ड मिल रहा है स्ट्रॉन्ग एंडेवर. एंडेवर का मतलब होता है कोशिश या मेहनत. इसके नीचे आपको एक वर्ड मिल रहा है स्लिपरी. स्लिपरी कहते हैं फिसलाव, यानी फिसलाव वाली जो जगह होती है उसे हम स्लिपरी कहते हैं. और स्प्रॉल से मुराद होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, गिर जाना. तो इस पैराग्राफ का अगर हम मतलब देखें तो यहाँ बन रहा है इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल. स्पाइडर जो है जब छत से यानी गुंबदनुमा छत से जब नीचे गिरा तो किंग ब्रूस जो है वो समझ ना सका कि स्पाइडर दोबारा से वहाँ कैसे पहुँचेगा. तो स्पाइडर ने क्या किया, उसने जल्द ही चिमटना यानी रस्सी को मजबूती से पकड़ना शुरू किया, और रेंगना यानी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू कर दिया. सीधा ऊपर जो है वो बड़ी मेहनत और कोशिश के साथ, बड़ी ताकत लगाई उसने और बड़ी कोशिश के साथ वो सीधा ऊपर गई. बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन वो फिसल कर जो है वो नीचे आ गई, ज़मीन से उतनी ही करीब जितनी पहले थी. Up it ran, and not a second could stay to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Its head grew steady again it went, and travelled a half yard higher. 'Twas the delicate thread that it had to tread, and a road where its feet would tire. अब इट रेन नॉट अ सेकंड कुड स्टे का मतलब हो गया कि वो जब नीचे गिर गई और ज़मीन से उतना ही करीब आ गई तो वो दोबारा से जो है वो ऊपर की जानिब दौड़ी और एक लम्हा यानी एक सेकंड भी ना रुकी. टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, अटर का मतलब होता है कहना, और लीस्ट कंप्लेंट से मुराद छोटी सी शिकायत. छोटी सी शिकायत कहने के लिए भी जो है वो वहाँ नीचे नहीं रुकती, बल्कि वो ऊपर की जानिब दौड़ती है और एक लम्हे के लिए भी जो है वो नहीं रुकी. टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, ये फिर पहले से भी ज़्यादा नीचे आ गिरी और वहीं पड़े रही, एंड देयर इट ले.
a little dizzy and faint. Dizzy سے مراد ہوتا ہے چکر آنا اور faint سے مراد ہوتا ہے بے ہوش. یعنی اب کی بار جب مکری گری تو وہ ڈزی ہو گئی یعنی اسے چکر آنے لگے اور وہ فینٹ یعنی بے ہوش ہو گئی. تو تھوڑی بدحواس اور بے ہوش جو ہے وہ نیچے آ کے جب وہ گری تو تھوڑی بدحواس اور بے ہوش ہو گئی یعنی ڈزی اینڈ فینٹ ہو گئی. اٹس ہیڈ گریو اسٹڈی اگین. گرو اسٹڈی سے مراد ہوتا ہے ہوش میں آنا یا مستقل مزاج ہونا. تو اس کا جو سر تھا وہ دوبارہ سے ہوش میں آیا اور وہ دوبارہ سے مستقل مزاجی کی جو ہے وہ اس نے کوالٹی اپنائی اور دوبارہ سے اوپر کی جانب چل پڑی. اینڈ ٹریولڈ ہاف یارڈ ہائر. اور اس مرتبہ جو اس نے سفر کیا اس مرتبہ جو ہے وہ آدھا گز اوپر چلی گئی. ہاف یارڈ ہائر یعنی آدھا گز اوپر کی جانب چلی گئی. اٹ واز اے ڈیلیکیٹ تھریڈ دیٹ اٹ ہیڈ ٹو ٹریڈ. یہاں آپ کو لفظ ڈیلیکیٹ دکھ رہا ہے. ڈیلیکیٹ سے مراد ہوتا ہے نازک اور اس کے آگے ایک لفظ ہے تھریڈ. تھریڈ سے مراد ہوتا ہے دھاگا. سو اٹ واز اے ڈیلیکیٹ تھریڈ. یہ بالکل نہایت ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک نازک دھاگا تھا. دیٹ اٹ ہیڈ ٹو ٹریڈ جو اسے ٹریڈ کرنا تھا. ٹریڈ سے مراد چلنا تھا. نہایت ہی نازک دھاگے پہ اس مکری کو چلنا تھا. اینڈ اے روڈ ویئر اٹس فیٹ وڈ ٹائر. اس جو ہے وہ نہایت ہی نازک دھاگے کو جو ہے وہ ایلیزا کوک نے ایک اس طرح کے روڈ سے تشبیہ دی کہ جہاں انسان کے پاؤں تھک جاتے ہیں. تو اس نے لکھا کہ ایک نہایت ہی نازک دھاگا تھا جس پر اس مکری کو چلنا تھا. وہ اس روڈ کی مانند تھا کہ جہاں اس مکری کے پاؤں جو ہیں وہ تھک جائیں گے. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. وہ دوبارہ گری اور دھاگے سے جھولنے لگی. یہاں لکھا ہوا ہے سوئنگ. سوئنگ دراصل سوئنگ کی سیکنڈ فارم ہے جس کا مطلب ہے جھولنا. وہ دوبارہ گری اور دھاگے سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جھولی. بٹ اگین اٹ کوئکلی ماؤنٹیڈ. لیکن دوبارہ سے وہ جو جلدی سے جو ہے وہ ماؤنٹ کرنے لگتی ہے یعنی اوپر کی جانب چلنے لگتی ہے. اس طرح اوپر نیچے کبھی تیز کبھی آہستہ. اس نے 9 مرتبہ جو ہے وہ کوشش کی. 9 brave attempts were counted یعنی 9 مرتبہ جو ہے وہ اس کی کوششیں گنی گئیں شمار کی گئیں. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb. کنگ کہتا ہے یقیناً یہ ایک بے وقوف چیز ہے. دیٹ فلش تھنگ یہ بے وقوف چیز ہے. دیٹ فلش تھنگ ول اسٹرائیو نو مور ٹو کلائم. اسٹرائیو کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور کلائم کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا. کنگ کہتا ہے کہ یقیناً یہ بے وقوف شے اب مزید کوشش نہیں کرے گی اوپر چڑھنے کی. when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time کہ یہ جو ہے وہ بار بار ٹوائل کرتی ہے یعنی بار بار محنت کرتی ہے. ریچ یعنی اوپر پہنچنے کی اور اس دھاگے سے چمٹنے کی. and tumbles every time اور دوبارہ سے بار بار گر پڑتی ہے. ٹمبل کا مطلب بھی ہے گرنا. بار بار جو ہے یہ گر پڑتی ہے تو اب یہ کوشش نہیں کرے گی. یہ بالکل بے وقوفانہ حرکت کر رہی ہے. بے وقوفانہ چیز ہے. but up the insect went once more. Meat is an anxious minute. He's only a food from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. لیکن یہ جو کیڑا تھا یعنی یہ جو مکری تھی انسیکٹ جو تھا وہ ایک مرتبہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اوپر کی جانب چل پڑا. میٹ از این اینشیس منٹ یعنی وہ افسردگی سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. از اونلی اے فوٹ فرام ہز کاکویب ڈور. اب وہ اپنے جالے کے گھر کے دروازے سے صرف 1 فٹ پر تھی یعنی نہایت ہی مختصر سا فاصلہ تھا. say will he lose or win it. اب بتائیے کہ وہ ہار جائے گی یا جیت جائے گی. اسٹیڈلی انچ بائی انچ یعنی مستقل مزاجی سے. اسٹیڈلی سے مراد ہوتا ہے مستقل مزاجی سے یعنی لگاتار طریقے سے. اس نے جو ہے وہ لگاتار طریقے سے مستقل مزاجی سے انچ کر کے وہ اوپر سے اوپر ہوتی گئی. ہائر اینڈ ہائر ہی گاٹ اینڈ اے بولڈ لٹل رن. بولڈ کا مطلب ہوتا ہے بہادر اور یہاں پہ ایک فریز لکھی ہوئی ہے ایٹ دا ویری لاسٹ پنچ جس کا مطلب ہوتا ہے آخری لمحے میں. اینڈ اے بولڈ لٹل رن ایٹ دا ویری لاسٹ پنچ پٹ ہم انٹو ہز نیٹو کاٹ. نیٹو کاٹ سے مراد ہوتا ہے مکری کا گھر یعنی اس کا جو جالے والا گھر تھا اسے ہم کوبویب ہوم بھی کہہ سکتے ہیں یا نیٹو کاٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جو نیٹو کاٹ تھا وہ آخری لمحے میں اس نے جب بہادرانہ دوڑ لگائی تو وہ اپنے گھر یعنی جالے میں چلی گئی. نیٹو کاٹ میں پہنچ گئی. براوو the king cried out, all honor to those who try. The spider up there defied despair, he conquered, and why should not I? And Bruce of Scotland breathes his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. کنگ بروس نے 2 مرتبہ ایک تعریفی لفظ کہا. شاباش یعنی براوو. کنگ چلایا. کرائی آؤٹ کیا کنگ نے. دا کنگ کرائیڈ آؤٹ, آل آنر ٹو دوز ہو ٹرائی. تمام آنر یعنی تمام عزتیں ان کے لیے جو کوشش کرتے ہیں. یہ کنگ کہہ رہا ہے جب اس نے مکری کو دیکھا کہ مکری کس طریقے سے 9 مرتبہ فیل ہونے کے بعد 10ویں مرتبہ جب اس نے کوشش کی تو مسلسل کوشش سے اس کو کامیابی ملی, جس پر کنگ جو ہے وہ بڑا حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ براوو چلا کر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ قابل عزت لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں. تمام عزتیں تمام آنر ان لوگوں کے لیے ہے جو کوشش کرتے ہیں. دا اسپائڈر اپ دیئر, جو اسپائڈر اوپر پہنچ گیا. ڈیفائڈ ڈسپیئر, اس نے اپنے ڈسپیئر کو یعنی اپنی مایوسی کو ڈیفائڈ کر دیا. ڈیفائڈ سیکنڈ فارم ہے ڈیفائی کی
اس کا مطلب ہے شکست دینا. اسپائڈر نے اپنی مایوسی کو, نا امیدی کو شکست دی اور بار بار لگاتار کوشش سے وہ کنکر کر لیا. اس نے لکھا ہوا ہی کنکرڈ, یعنی وہ فتح حاصل کر لی اس نے, یعنی وہ فاتح بن گئی, وہ جیت گئی. اینڈ وائی شوڈ ناٹ آئی, کہ جب وہ جیت سکتی ہے تو میں کیوں نہیں جیت سکتا. کنگ بروس میں بھی ایک حوصلہ آیا, اور کنگ بروس میں جو ہے وہ ایک حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ بھی جیت سکتا ہے. اگر وہ دوبارہ سے 7ویں مرتبہ پھر انگلینڈ کو ہرانے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگلینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے. اینڈ بروس آف اسکاٹ لینڈ بریزڈ ہز مائنڈ, تو اس مرتبہ اسکاٹ لینڈ کا جو بروس تھا, اسکاٹ لینڈ کا جو بادشاہ تھا, اس نے اپنے مائنڈ کو بریز کیا, اپنا پختہ ارادہ کیا, اپنے مائنڈ, اپنا ذہن بنایا. اینڈ گوسپس ٹیل دا ٹیل, یہاں پہ ایک ورڈ مل رہا ہے آپ کو, ٹیل دا ٹیل. ٹیل کا مطلب بتانا ہوتا ہے, اور ٹیل کا مطلب ہوتا ہے داستان یا کہانی. گوسپس کا مطلب ہوتا ہے ایسی باتیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں لکھا ہوا ہے اینڈ گوسپس ٹیل دا ٹیل, یعنی لوگ اس طرح کی داستان بیان کرتے ہیں کہ جو اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ہے اس نے پختہ ارادہ کیا, دیٹ ہی ٹرائی ونس مور ایز ہی ٹرائڈ بیفور, اس نے ویسی ہی کوشش کی جیسی وہ پہلے کرتا تھا, اور اس نے 6 مرتبہ انگلینڈ کی آرمی کو ہرانے کی کوشش کی تھی. اسی طرح کی اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی, اینڈ دیٹ ٹائم ڈڈ ناٹ فیل, اور اس دفعہ وہ ناکام نہیں ہوا بلکہ جو ہے وہ کامیابی اس کا مقدر بنی. اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے. آج نہیں تو کل ہم جو ہے وہ اپنا مقصد پانے میں ضرور جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ پوم سمجھ آنے کی صورت میں اپنا لائک ضرور دیں, اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.